أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پچھلی کئی ایک آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں اس کا تذکرہ تھا، پھر اللہ کی طرف سے جو پھٹکار ان پر مسلط کی گئی ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا تذکرہ تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے ان کو خطاب کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھر کی طرح تھے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو انعامات کیے گئے اور اللہ کی طرف سے جس طرح سے ان کو سزائیں بھی دی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس پر غور و خوض کر کے اس سے سبق لے کر اور عبرت لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے بجائے وہ لوگ غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو لوگ مسلسل اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو ان کا دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں۔ دل کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اچھا کام ہوتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو دل کے اندر نرمی رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر لمبی مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ سے دور رہے، غفلت پہ رہے، اور اس پر زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بڑا سخت ہو گئے۔ اور دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے احکام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے، پھر دل کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، دل کے اندر رحم کا جذبہ باقی نہیں رہتا ہے، تو اس کو
قرآن نے دل کے سخت ہونے سے تعبیر کر دیا، اور دل کا سخت ہونا یہ محرومی کی علامت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح بن گئے، اس لیے کہ سختی میں پتھر کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تفجر ہے، تفجر مانے پھوٹ پڑنا، بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض تو وہ پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، شقق مانے پھٹ جانا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں لَمَا يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوڑتے ہیں، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے پھٹنے کی وجہ سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کے ڈر سے کبھی کبھی گر جاتے ہیں۔ تو پتھر کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی، لیکن کہا کہ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا احساس نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا اور کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل جو سخت ہو گئے اور اس کی وجہ سے تم جو اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہو، بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، نبیوں کو تکلیف دیتے ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، انسان کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوری طرح سے واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ان کو بیان کیا کہ دل تمہارے سخت ہو گئے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ پتھروں سے پانی نکلنا یہ تو عام بات ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے پتھروں کا گر جانا یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہیں، ستارے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اندر احساس رکھا ہے اپنے اپنے اعتبار سے، اور آج سائنس بھی تحقیق کر کے وہی پہنچ رہی ہے کہ جن کو ہم پتھر کہتے ہیں، پہاڑ کہتے ہیں، ان میں بھی کچھ احساس ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں احساس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی احساس کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے ڈر کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ پتھر کے اندر تو کچھ نہ کچھ احساس رہتا ہے، لیکن انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، تو اس سے دل سخت ہوتے ہیں، پھر قبول کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی نصیحت کی جائے، کتنی اچھی باتیں ان کے سامنے بتائی جائے، دل کے اندر کوئی نرمی آتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج بتایا۔ قرآن مجید کی کثرت تلاوت ہے، جو قرآن میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں
کہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، دل کی سختی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی، ایک تو کہا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، اور دوسری چیز کہا کہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیے، اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے دل صیقل کیا جاتا ہے، دل کو چلا ملتا ہے، دل کو زندگی ملتی ہے۔ جیسے برتن ہوتے ہیں، ان کے اندر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صیقل کیا جاتا ہے، قلعی نکالی جاتی ہے، پالش ہوتی ہے تو چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دل کے اندر زنگ لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے کثرت سے تو یہ چیز دور ہو جائے گی۔ کسی کو تکلیف دی ہے، معافی تلافی کریں گے تو ان سب چیزوں سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، اعمال کا ذوق نہیں ہے، باتوں سے اثر نہیں ہو رہا ہے، دل کے اندر سے رحمت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، غفلت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے جز اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔